آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک کافی اچھی خبر آئی تھی UPHESC کے دوارا، یعنی کہ اتر پردیش ہائر ایجوکیشن سروس کمیشن کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو جو ہے ویڈیو کے مادھیم سے بتایا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ UPHESC کا جو امتحان ہے وہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے ہمارا اسسٹنٹ پروفیسر کا جو ہے وہ ایگزام آپ کا ہونے والا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کافی سارے پد ہیں، تقریباً 917 کے آس پاس جو ہے وہ اس میں پد دیے گئے ہیں۔ وبھن سبجیکٹ کے یا مختلف وشے کے جو ہیں وہ پیپر اس میں دیے گئے ہیں۔ تو ہمارا جو مضمون ہے وہ ہمارا اردو ہے۔ اردو میں جو وہ سیٹیں ہیں تقریباً 8 سیٹیں ہیں۔ یہ جو فارم بھرے گئے تھے 2022 میں بھرے گئے تھے، اور آیوگ نہ بننے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ایگزام نہیں ہو پایا تھا، اور اب فائنلی جو ہے وہ ڈیٹ آ گئی ہے، اور اس کی جو ڈیٹ آئی ہے وہ آئی ہے 17 فروری 2025 میں جو ہے کہ آئی ہے آپ کی یہ ایگزام ڈیٹ آئی ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس 2 مہینے کا وقت ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اپنی تیاری کو اچھے سے جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں۔ اس کے پیٹرن کے بارے میں نے آلریڈی ویڈیو بنا دیا ہے، آپ لوگ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 3 چیزیں جو اس میں ہوں گی، جس میں پیپر فرسٹ ہوگا جس میں جنرل کوشچن ہوں گے، 30 کوشچن جو ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرا جو پورشن ہوگا یا دوسرا جو پیپر ہوگا وہ ہمارا کس کا ہوگا، سبجیکٹ کا ہوگا، جو آپ کا سبجیکٹ ہے مین، یعنی کہ ہمارا جو ہے وہ ہے اردو سبجیکٹ جو ہے وہ اس کا مین ہے۔ اس کے علاوہ انٹرویو ہوگا، جو انٹرویو بھی کتنے کا ہوگا، آپ کا 30 مارکس کا ہوگا۔ جو ریٹن کلیئر کرے گا وہ جو ہے وہ سیدھا انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا۔ اب اگر ہم لوگ آج کی بات کریں تو اس میں ہم لوگ بات کریں گے اردو سبجیکٹ کے بارے میں اور اس کے سلیبس کے بارے میں، یعنی کہ اس کے نصاب کے بارے میں۔ اگر کوئی بچہ اس کی پریپریشن کرنا چاہتا ہے تو 9045220432 پر جو ہے وہ کلاسز جوائن کر سکتا ہے۔ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور اسسٹنٹ پروفیسر لکھ کے ہمارے اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ساری انفارمیشن وہاں پر مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو فیس ہے وہ ہے 899، یعنی کہ 899 روپے اس کی جو ہے فیس رکھی گئی ہے، جس میں ہم لوگ آپ کو اردو والا پیپر جو ہے وہ سولو کرائیں گے، یا اردو والا پیپر جو ہے وہ آپ کو پوری تیاری کرائیں گے۔ اب اس تیاری میں جو ہے وہ آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں اسی پر جو ہے وہ ہم لوگ ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ تو چلیے پھر بات کرتے ہیں آپ کے اردو نصاب کے حوالے سے، جس میں ہمارا پورشن اے ہے، یعنی کہ شاعری کا، جس میں ہمارے پاس پوائنٹ 1 آتا ہے غزل۔ غزل گو شعراء اور ان کے کلام کا فنی و تنقیدی مطالعہ آپ کو پڑھنا ہے، جس میں غزل گو ہیں ولی دکنی، خواجہ میر درد، میر تقی میر، آتش لکھنوی، مرزا اسد اللہ خاں غالب، مومن خاں مومن، شاد عظیم آبادی اور حسرت موہانی۔ یہ کیا ہیں، ہمارے غزل گو ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ لوگ اسے اسکرول کریں گے تو یہاں پر اور غزل گو ہیں، جس میں فانی بدایونی، فراق گورکھپوری، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، یاس یگانہ چنگیزی، معین احسن جذبی اور مجروح سلطان پوری جو ہے وہ اس میں غزل گو آپ کو دکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خلیل الرحمن اعظمی، یعنی کہ غزل گو جو ہیں وہ تقریباً 16 ہے، اور ان کی جو ہے وہ آپ کو ساری حیات زندگی اور ادبی خدمات اور فنی خصوصیات بھی آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اسی کے علاوہ شاعری کی دوسری صنف ہے جو مثنوی ہے، جس کو اردو شاعری کی سب سے کارآمد صنف مانا گیا ہے۔ اس میں آپ کو کتب مستری، گلشن عشق، علی نامہ، پھول بند، خواب و خیال، سحر البیان، گلزار نسیم اور زہر عشق جیسی مثنویوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ ان کے مصنف کے بارے میں بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قصیدہ، جو شاعری کی ایک اہم صنف مانی جاتی ہے، اس میں آپ کو مرزا محمد رفیع سودا، شیخ محمد ابراہیم ذوق، اسد اللہ خاں غالب اور نعتیہ قصیدہ کو محسن کاکو روی کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قصیدے میں کیا بات کہی جاتی ہے؟ قصیدے میں زندوں کی تعریف کی جاتی ہے، اور اسی کا ضد کہہ سکتے ہیں یا اسی کے متضاد کہہ سکتے ہیں مرثیہ۔ مرثیہ میں ہم لوگ مردوں کی تعریف کہتے ہیں یا شہادت بیان کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ انیس، دبیر، الطاف حسین حالی اور جوش ملیح آبادی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ ایگزام میں آپ سے سوال آتے ہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری کی ایک اور صنف ہے
جو نظم کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ اردو کے نظم گو شعرا اور ان کے کلام کا فنی و تنقیدی مطالعہ آپ کو کرنا ہے، جس میں عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد، جن کو جدید شاعری کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نذیر اور اکبر الہ آبادی۔ اگلا ہے آپ کے پاس سرور جہاں آبادی، اور نیکسٹ ہمارے پاس نظم طباطبائی، چکبست، علامہ اقبال، جوش ملی آبادی اور میرا جی۔ تو یہ سارے کیا ہیں آپ کے نظم نگار ہیں۔ اس میں جو 0.5 ہے یہ ہے سرور جہاں آبادی، جو ہے وہ اس کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میرا جی، فیض احمد فیض، اختر العمار، مخدوم محی الدین، یہ جو ہمارے کس میں آئیں گے، یہ ہمارے سارے کے سارے شاعری میں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ اردو ادب کو جو ہے وہ 2 ادوار میں کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ایک شاعری ہوتی ہے اور ایک نثر ہوتی ہے۔ تو پارٹ بی جو ہے وہ آپ کا نثر میں شمار ہوتا ہے، جو 2 ادوار میں تقسیم ہوتا ہے، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر۔ تو غیر افسانوی نثر میں سب سے پہلا داستان آتی ہے، پھر ناول آتا ہے، پھر افسانہ اور پھر ڈرامہ، اور اسی میں جو ہے وہ آپ کے داستان گو آتے ہیں اور ان کی تصنیفیں آتی ہیں۔ جیسے اردو کی سب سے قدیم صنف ہے داستان، اور سب سے پہلی داستان ہے صبرس، باغ و بہار، فسانہ عجائب، بوستان خیال اور رانی کیتکی کی کہانی۔ تو یہ سارے ملا کے کیا ہو گئے آپ کے داستان ہو گئے، اور ان کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہے، اس کا خلاصہ، اس کے کردار اور اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے۔ داستان کے بعد آپ کا ٹاپک آتا ہے ناول، جس میں آپ کو فسانہ آزاد، توبۃ النصوح، فردوس بری، اس کے علاوہ امراؤ جان ادا، گودان، لندن کی ایک رات، ٹیڑھی لکیر، ایک چادر میلی سی اور آگ کا دریا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کور کرنی ہے اگر آپ کو ناول کے حوالے سے سوال آتے ہیں۔ ناول کے بعد 2 صناف آتی ہیں، افسانہ اور ڈرامہ۔ اس میں منشی پریم چند، سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، اسمک چغتائی، قرۃ العین حیدر، خواجہ احمد عباس، اس کے علاوہ حیات اللہ انصاری، امانت لکھنوی، آغا سر کاشمیری، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر اور محمد حسن۔ اس کے علاوہ نیکسٹ دیکھ لیجئے گا، افسانوی نثر کے بعد غیر افسانوی نثر ہماری آتی ہے، اور 4 صنف کے بعد جتنے بھی صنف ہیں وہ زیادہ تر غیر افسانوی نثر میں جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، جس میں مضمون، انشائیہ، خطوط، سوانح، خود نوشت شمار ہوتی ہیں، اور اس میں مقالات سر سید، مقالات شبلی، نارنگ خیال، سی پارائے دل، مضامین راشد، مضامین رشید، اس کے علاوہ مضامین پطرش، خطوط غالب، غبار خاطر اور یادگار غالب۔ اس کے علاوہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی، کچھ میری زبانی اور یادوں کی بارات، یہ آپ کو جو ہے وہ ساری غیر افسانوی نثر میں جو ہے وہ یہ شمار کی جاتی ہے، اور ان کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 8، جس میں ہمیں تنقید پڑھنا ہے، اس کے اصول اور نظریات پر روشنی ڈالنی ہے۔ جیسے اردو تذکروں میں تنقید کے عناصر، ارسطو کا تنقیدی نظریہ، تنقید کے مختلف دبستان، تحقیق و تنقید کا باہم رشتہ، اس کے علاوہ حالی و شبلی کا نظریہ تنقید۔ تو یہ ہمیں تنقید کے حوالے سے 5 پوائنٹ دیے گئے ہیں۔ ٹوٹل سلیبس میں جو ہے وہ آپ کو نظر ثانی کرنی ہے، اور اسی کے اعتبار سے آپ کو جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس عملی تنقید، درج ذیل نقادوں کا خصوصی مطالعہ، اور پوائنٹ نمبر 10 آ جاتا ہے ہمارے پاس تاریخ زبان اردو، یعنی کہ جو ہماری ہسٹری کے تعلق سے ہوتا ہے، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، ہند آریائی کی مختصر تاریخ، اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات، اردو ساخت کی بنیادی عناصر، دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، اور اردو اور اس کی اہم بولیاں، یہ بھی جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے کھڑی بولی، برج بھاشا، کنوجی، بندیلی، اس طریقے کے ساتھ۔ اس کے بعد نیکسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اردو کی لسانی انفرادیت، یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے خاص ہیں، جو ایگزام میں آپ سے پوچھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس دکنیات، اور دکنیات میں آپ کو کیا کیا کور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ دیا گیا ہے دکنیات میں، دکن میں اردو کی ابتدا اور ارتقاء، دکنی اردو کی لسانی خصوصیت،
بہمنی اور عادل شاہی دور کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ادبی خدمات کے بارے میں جو بھی چیز ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہیں۔ خاص طور پہ اردو کے پہلے مثنوی نگار نظامی بیدری کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، نصرتی کی گلشن عشق، اس کے علاوہ ہاشمی بیجاپوری کا دیوان ریختہ، عادل شاہی یا عادل شاہ ثانی شاہی کا کلیات شاہی جو ہے وہ، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ کور کرنا ہے ایگزام کے حوالے سے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں یہ کوئی ہلکا پیپر نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر کا ایگزام ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ آپ کو پورا باریکی سے کیا کرنا ہے، سلیبس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی باریکی سے آپ کو جو ہے وہ ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ بیجاپور کے بعد قطب شاہی دور، جس میں آپ کو محمد قلی قطب شاہ کے بارے میں پڑھنا ہے، اور ان کا انتخاب کلیات ہے جو مرتب کیا ہے اکبر الدین صدیقی نے۔ اس کے علاوہ ملا اسد اللہ وجی کی تصنیف ہے سبرس اور کتب مستری، غواصی کی سیف الملوک و بدیع الجمال جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ ابن نساتی کی پھول بن ہے جو ایک مذہبی مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ ولی یعنی کہ دیوان ولی کو بھی جو ہے وہ آپ کو نظر ثانی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سراج اورنگ آبادی کا کلیات سراج بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں سوال آ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اس سلیبس کی بات کریں تو کافی جو ہے وہ لینتھی سلیبس ہے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کافی طویل سلیبس ہے، اور واقعی میں طویل ہے کیونکہ پوسٹ بھی کیا ہے بڑی ہے، تو جیسی پوسٹ ہے ویسے ہی کیا ہوگا سلیبس ہوگا۔ 2 سال سے پینڈنگ میں تھا لیکن اب سڈنلی آ گیا ہے، تو بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیسے پڑھا جائے، کیسے کور کیا جائے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو چوک انڈسٹریل اکیڈمی جو ہے وہ اس کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کراتی رہے گی۔ تو چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارا تنقید کی تعریف اور اہمیت، اردو تنقید کے اصول و نظریات، مشرقی بھی و مغربی بھی۔ اس کے علاوہ مشرقی تنقید میں آپ کو عربی، فارسی اور سنسکرت کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور مغربی تنقید میں ارسطو، لون جائنس، آئی اے ریچرڈز، ٹی ایس ایلیٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے، ان کے نظریہ کیا ہے، ان کی تصنیف کیا ہے، اور ان کی حالات زندگی کیا ہیں۔ اس کے علاوہ تذکروں کی تنقیدی اہمیت پر بھی جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جب دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ اور ساری چیزیں جو ہے وہ انکلوڈ ہیں، جس میں ہمیں اردو کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہاں پر ہم بات کریں گے تنقید کے مختلف دبستان کی، جس میں مارکسی، نفسیاتی، متنی، اسلوبیاتی، تاثراتی، جمالیاتی کے بارے میں بات کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر تنقید کا ذکر ہوگا وہاں پر آٹومیٹکلی تحقیق کا بھی آتا ہے، تو تحقیق کی اہمیت اور افادیت، تحقیق اور تنقید کا رشتہ، اصول و تحقیق اور طریقہ کار بھی آپ کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ متنی تنقید اور اس کے اصول و طریقہ کار آپ کو جو ہے وہ کور کرنا ہے۔ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے جو ہے وہ سارا پڑھنا ہے اردو میں۔ اس کے بعد جب تنقید نگار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا آتا ہے اردو کے اہم محقق اور ان کی حالات زندگی ہیں، جس میں محمود شیرانی، محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، امتیاز علی خاں عرشی، مسعود حسین خان اور رشید حسن خان جو ہیں وہ اہم محقق ہیں۔ اس کے علاوہ تنقید میں جدیدیت کے رجحانات اور اردو میں لسانی تحقیق کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہوگی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سر سید اور ان کا عہد، جس میں ہمیں سر سید کی شخصیت، ان کی سوانح اور قومی خدمات پہ جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے، جس میں آپ کو تاریخی نگار کے حوالے سے بات کرنا ہے، مضمون نگار کے حوالے سے بات کرنا ہے، مذہبی افکار کے بارے میں بات کرنا ہے، اور ان کی صحافی خدمت کو جو ہے وہ انجام دیا اس کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کا اسلوب تحریر کیا ہے اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اردو کے عناصر ارتقاء میں سر سید کا حصہ کیا ہے، اس پر بھی آپ کو روشنی ڈالنی ہے۔ سر سید کے معاصرین اور ان کے رفقا جن پر سر سید کے اثرات اور اردو ادب پر کیا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ سر سید اور علی گڑھ دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس میں سماجی، علمی اور ادبی خدمات کیا ہوئی یہ بھی آپ کو کور کرنا ہے۔ سر سید اور سائنٹیفک سوسائٹی، کیونکہ سر سید اور علی گڑھ میں جو ایک کڑی ہے وہ سائنٹیفک سوسائٹی ہے، اس پر بھی جو ہے وہ آپ کو نظر ثانی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ
سر سید کی خطوط نگاری، کیونکہ سر سید نے نثر میں بھی کافی اچھے خط لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا تصور تعلیم بھی جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے ایگزام کے حوالے سے۔ اگر آپ لوگ اس کے سلیبس کو دیکھتے ہیں تو سلیبس جو ہے وہ بہت طویل ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو بھی آلریڈی کافی لمبا ہو گیا، لیکن سلیبس کو ایک بار دیکھنا اور اسے انالائز کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تیاری آپ تبھی کریں گے جب آپ کو سلیبس پتہ ہوگا۔ پہلے پیپر کا بھی سلیبس ہے اور اردو کا بھی پیپر کا سلیبس ہے، دونوں سلیبس ہم لوگوں نے آپ کے لیے ٹیلی گرام گروپ میں ڈال دیے ہیں۔ آپ وہاں سے جا کر جو ہے وہ اسے دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں کیا ہے اویلیبل ہے۔ اب بات کرتے ہیں سر سید کے بعد اقبال اور ان کا عہد۔ سیم وہی ہے، اقبال کے حالات زندگی کے بارے میں بات کرنا ہے، اقبال کے فکری سرچشمے کے بارے میں بات کرنا ہے، ان کا مشرقی اور ان کا مغربی نظریہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ دی گئی ہے وطنی و قومی۔ اس کے بعد اسلامی شعور کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سماجی شعور کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ماب الطبعی تصورات، جو خودی کا انہوں نے اور بے خودی کا نظریہ پیش کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا فنی اور ادبی شعور جو ہے وہ آپ کو ایگزام کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ ان کی شاعری میں کیا کیا خصوصیت ہے، کیا فنی و تنقیدی مطالعہ ہے، وہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ ان کے 4 شعری مجموعے ہیں، سب پہ جو ہے وہ آپ کو روشنی ڈالنی ہے، جیسے ان کا بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب قلیم ہے، ارمغان حجاج ہے، اور اس میں جو وہ کون کون سی نظمیں شامل ہیں اور ان کا کیا فن ہے، اقبال کا کیا فن ہے، کہ بحیثیت غزل گو کیا ہے، بحیثیت نظم نگار کیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اس کے MCQ ہوں گے جو آپ کو ایگزام میں آئیں گے، وہ جو ہے وہ بہت ڈیپلی آنے والے ہیں، کیونکہ یہ اسسٹنٹ پروفیسر کا ایگزام ہے، تو اس لیے اسے سرسری طور پہ سلیبس کے بعد پورا ڈیپلی طریقے سے پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ اب نظم نگار بھی ہیں اور ان کی جو ہے وہ نثر میں بھی کافی اچھی ان پر پکڑ تھی، تو ان کی نثر کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے ان کا ہم لوگ بات کرتے ہیں، ان کی نثر میں جو ہے وہ بہت ساری تصنیفیں ہیں ایگزام کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی ان کی ادبی خدمات پہ، تو سب پہ جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے، روشنی ڈالنی ہے اور ان کا جو ہے وہ اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل منظومات کا تجزیاتی مطالعہ کرنا ہے، جس میں ان کی شکوہ ہے، شمع و شاعر ہے، خضر راہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی نظمیں جو ہے وہ شامل ہیں، جس میں طلوع اسلام ہے، مسجد قرطبہ ہے اور ساقی نامہ ہے، لینن خدا کے حضور میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب 1935 کے بعد، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا چینج آتا ہے جب ترقی پسند تحریک جو ہے وہ اپنے ابتدائی دور میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے، جس میں ترقی پسند تحریک کا سیاسی و فکری پس منظر آپ کو کرنا ہے، اور اس میں جتنے بھی شعراء ہیں ترقی پسند تحریک سے، جس میں ہم جوش ملیح آبادی، فراق گورکھپوری، مجاز، معین احسن جذبی، میرا جی، نظر میم یا نون میم راشد، نظر محمد راشد جنہیں کہتے ہیں، مخدوم محی الدین، فیض احمد فیض، جان نثار اختر، علی سردار جعفری، اختر الایمان اور مجروح گورکھپوری، ان سب کا جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اور یہ ایگزام میں جو ہے سوال ضرور آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری کے بعد ناول نگار اور افسانہ نگار، جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے، کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، اسمک چغتائی، عزیز احمد، قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، یہ سارے کیا ہیں، یہ آپ کے ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں۔ اسی فہرست میں آگے بڑھتے ہیں مزاح نگار میں، جس میں رشید احمد صدیقی، پطرش بخاری، کنہیا لال کپور، یہ سارے کیا ہیں، مزاحیہ نگار ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جدیدیت بھی جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے، کیونکہ جدیدیت کا دور شروع ہو جاتا ہے 1956 میں، جب ترقی پسند تحریک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور 8ویں جو ان کی کانفرنس ہوتی ہے وہ 1956 میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب میں جدید کے نمایاں رجحانات بھی آپ کو کرنے ہیں، اور عہد حاضرین کے اہم نقاد اور ان کی تنقیدی خدمات پر بھی آپ کو جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہمارا صنعت، جس میں آپ کو جو ہے وہ بات کرنی ہے، یا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ اردو گرامر کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، جس میں قواعد آتی ہے، جس میں آپ کا اسم آتا ہے، فعل آتا ہے، ضمیر آتا ہے۔ صنعت میں کافی ساری ہیں، تشبیہ ہے، استعارہ ہے اور صفت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اس والے ٹاپک میں کرنی ہے، پوائنٹ نمبر 8 میں۔ تو اس طریقے سے جب ہم لوگ اس کے سلیبس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سلیبس جو ہے وہ کافی وائڈ ہے اور کافی طویل ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی،
کم وقت ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ سلیبس کو دیکھ کے اور اس کے پیٹرن کو دیکھ کے جو ہے وہ کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے۔ ایگزام ہے، ایگزام کو ہم ایگزام کے حوالے سے دیکھیں گے اور اس کی جو ہے وہ پوری تیاری جو ہے وہ پورے دل سے اور پورے لگن سے کریں گے۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ان کی کلاسز میں جوائن ہونا چاہتا ہے UPHESE کی اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام کے لیے، تو آپ لوگ اس نمبر پہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور اسسٹنٹ پروفیسر لکھ کے جو ہے وہ آپ لوگ میسیج کر دیں گے، تو آپ کو جو ہے وہ ساری انفارمیشن وہاں پر آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔